بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاسم بلخی کے پاس اس کا یہ علاج تھا کہ تعاقب کو ناکام کرنے کے لیے راستے سے ہٹ کر چلے اور وادیوں کے اندر اندر سے چھوٹا راستہ تلاش کرے۔ وہ گھوڑوں کو نیچے لے گیا، سورج سر پر آ گیا، پہاڑوں نے ایسی تپش اگلنی شروع کر دی جو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دونوں گھوڑے سے اتر کر چلنے لگے۔ فاطمہ چند قدم چل کر ہار گئی، اسے پہاڑ ڈرانے لگے۔ بلخی نے اشاروں میں اس کی حوصلہ افزائی کی اور مسکرایا بھی، مگر بلخی کا اپنا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ گھوڑے اب وزن کے بغیر بھی قدم گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ بلخی نے ایک چٹان کا سایہ دیکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ فاطمہ اس کے قریب ڈھیر ہونے کے انداز سے بیٹھ گئی۔ رقم زیورات کی پوٹلی اس کے ہاتھ میں تھی، جسے اس نے قاسم بلخی کے آگے یوں پھینک دیا جیسے اس کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ گھوڑے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ نے ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بتایا کہ وہ پیاس سے مری جا رہی ہے۔ قاسم بلخی نے سر ہلا کر بتایا کہ یہاں پانی ملنا مشکل ہے۔ فاطمہ نے اشارہ کیا کہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ بلخی اٹھا اور پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ بہت دیر بعد مایوس واپس آیا اور فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد عمران کے قافلے نے وہ خشک میوے کھائے جو وہ پشاور کے قریب ایک گاؤں سے خرید کر لایا تھا۔ پانی کا ایک چھوٹا مشکیزہ ابھی باقی تھا۔ تینوں نے پانی پیا اور چل پڑے۔ وہ قاسم بلخی اور فاطمہ سے بہت دور تھے۔ ہمارا سفر تھوڑا رہ گیا ہے، عمران نے کہا، مگر سفر کا یہی حصہ دشوار اور صبر آزما ہے۔ گھوڑے پیاسے ہیں، انہیں ہم دوڑا نہیں سکتے۔ یہ پیاسے نہ ہوں تو بھی پہاڑی علاقے میں دوڑنے کے قابل نہیں۔ ہمیں غزنی پہنچنا ہے۔ ہمیں اچھی قسم کا ایک گھوڑا مل گیا تو ہم میں سے ایک آدمی تیزی سے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی سوار مل گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ہمیں گھوڑا چاہیے۔ عمران، رشی نے ہنس کر کہا، تم اسلام کو خدا کا مذہب کہتے ہو، اپنے خدا سے کہو نا گھوڑوں کو پانی دے دے۔ کہنے کی ضرورت نہیں، عمران نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، یہ گھوڑے پیاس سے نہیں مریں گے۔ ہم خدا کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ سارا سفر خدا کی عافیت میں طے کیا ہے۔ راجہ جے پال نے نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو پکڑنے کے لیے پشاور سے آگے تک راستے روک رکھے ہیں، مگر ہم نکل آئے ہیں۔ میں تمہیں اب اپنے متعلق ایک راز بتاتا ہوں۔ میں ملتان کا نہیں، غزنی کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ میں غزنی کا جاسوس ہوں اور میرے دونوں ساتھی غزنی کی فوج کے عہدیدار ہیں جو راجہ کے قیدی تھے۔ میں نے انہیں فرار کرایا ہے۔ میں نے تمہیں بھی موت کے منہ سے نکالا ہے۔ چونکہ یہ دونوں کام خدا کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں، اس لیے خدا نے میری مدد کی ہے، اور وہ دونوں گناہگار ہمیں لوٹ کر بھاگ گئے ہیں۔ ان کا انجام بھیانک ہوگا۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی خوشنودی رہی تو یہ پتھر بھی ہمیں پانی دیں گے۔ اور پتھروں نے انہیں پانی دیا۔ آدھی رات گزر گئی تھی، چاند اوپر آ گیا تھا۔ گھوڑے اپنی چال چلے جا رہے تھے۔ دائیں طرف ایک وادی راستے سے آ ملتی تھی۔ وہاں جا کر دونوں گھوڑے رک گئے، لگامیں جھٹکنے پر بھی نہ چلے۔ عمران نے گھوڑوں کے منہ دیکھے۔ دونوں گھوڑے نتنے پھلا رہے تھے اور دونوں وادی کی طرف دیکھتے تھے۔ دونوں آہستہ آہستہ سے ہنہنائے اور وادی کی طرف چل پڑے۔ اتر آؤ رشی، عمران نے گھوڑے کے پہلو میں جا کر رشی کو اپنی باہوں میں لے کر اتارا اور کہا، انہوں نے پانی کی مشک لے لی ہے، پانی قریب ہی ہوگا۔ دوسرے گھوڑے پر نظام اوریزی سوار تھا، وہ بھی اتر آیا۔ دونوں گھوڑے وادی کے اندر دوڑ پڑے۔ قدرت نے جانوروں کو یہ وصف عطا کر رکھا ہے کہ پانی کی بو دور سے سونگھ لیتے ہیں۔ بعض چھوٹے چھوٹے جانور اور پرندے بارش سے بہت پہلے محسوس کر لیتے ہیں کہ بارش برسے گی۔ ان دونوں گھوڑوں نے پانی کی مشک لے لی تھی۔ عمران نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو بتا رکھا تھا کہ اس خشک پہاڑی خطے میں کہیں کہیں پانی مل جاتا ہے۔ گھوڑے دوڑتے گئے۔ عمران بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے کے پیچھے گیا۔ کچھ دور اندر جا کر گھوڑے رک گئے۔ وہاں پہاڑ کا دامن ایک وسیع اور بلند غار کی طرح کٹا ہوا تھا۔ چاندنی میں وہاں پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں شاید چشمہ تھا۔ گھوڑے پانی پی رہے تھے۔ پانی کی وجہ سے وہاں تھوڑی سی گھاس بھی تھی۔ گھوڑے پانی پی کر گھاس کھانے لگے۔ ان کے سوار بیٹھ گئے تاکہ گھوڑے سیر ہو جائیں۔ اس وقت قاسم بلخی اور فاطمہ غزنی کی سمت جا رہے تھے، مگر وہ جا کہیں بھی نہیں رہے تھے، وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ بلخی غزنی کے عام راستے پر جاتے ڈرتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ پہاڑیوں کے اندر اندر سے وہ لمغان میں نکل جائے گا۔
مگر یہ وادیاں ایسی تھیں کہ گھوم پھر کر ایک دوسری میں گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ گھوڑے بھی رہ گئے تھے اور یہ دونوں انسان بھی تھک ہار گئے تھے۔ بلخی نے گھوڑا روک لیا اور دونوں اتر آئے۔ قاسم بلخی لیٹ گیا۔ اسے بھوک اور پیاس کے ساتھ نیند بھی پریشان کر رہی تھی۔ فاطمہ اس کے پہلو میں اس طرح لیٹی کہ آدھی اس کے سینے پر گری۔ بلخی نے اسے بازو میں دبوچ لیا۔ فاطمہ نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ اس کے جسم نے بلخی پر نشہ طاری کر دیا۔ وہ راستے سے تو بھٹک گئے تھے مگر راہ فرار موجود تھی جو دونوں نے ایک دوسرے میں دیکھ لی۔ وہ تھکن اور اپنے انجام کو بھول گئے۔ قاسم بلخی نے اسے نشے کی سی کیفیت میں اشاروں میں سبز باغ دکھائے اور وہ خواب و خیال کے باغوں میں پہنچ گئے۔ پھر دونوں گہری نیند سو گئے۔ قاسم بلخی گھبرا کر اٹھا۔ رات گزر گئی تھی۔ سورج چمک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کل وہ اسی جگہ سے گزرے تھے۔ اس نے فاطمہ کو جگایا۔ وہ ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ وہ روانہ ہونے کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ گھوڑے غائب تھے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھوڑے کہیں بھی نظر نہ آئے۔ بلخی کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کے ساتھی آ کر ان کے گھوڑے لے گئے اور ان دونوں کو بھٹک بھٹک کر پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن گھوڑے پانی اور چارے کی تلاش میں دور نکل گئے تھے۔ بلخی گھبرا کر گھوڑوں کی تلاش میں دوڑا اور مایوس اور خوفزدہ واپس آ گیا۔ اس نے فاطمہ کا بازو پکڑا اور پاگلوں کی طرح ایک طرف دوڑ پڑا۔ فاطمہ دوڑتے دوڑتے گر پڑی۔ اس میں تو چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ بلخی نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا، رقم اور سونے کی تھیلی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس کے دل میں یہی ڈر تھا کہ عمران اور اوریزی قریب ہی کہیں موجود ہیں اور وہ جب بے حال ہو چکا ہوگا تو وہ آ کر اس سے تھیلی چھین لیں گے اور فاطمہ کو بھی لے جائیں گے۔ چوری کے گناہ، گزشتہ رات کا گناہ مل کر چڑیلوں اور بدروحوں کی طرح اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ وہ بیٹھ گیا، فاطمہ کو کندھوں سے اتار کر اس طرح اپنے سینے سے لگا لیا اور بازوؤں میں دبوچ لیا جس طرح بچہ شریر بچوں سے اپنا کھلونا چھپایا کرتا ہے۔ اس نے تھیلی اپنے نیچے رکھ لی۔ وہ عقل و ہوش کھو بیٹھا تھا۔ قاسم، اسے فاطمہ کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ پانی۔ فاطمہ کا منہ کھل گیا تھا، زبان ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ فاطمہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر بلخی کی ذہنی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اس نے فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑے۔ تم میری بات نہیں سمجھ سکو گی فاطمہ۔ قاسم بلخی نے اپنی زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ ہم بلخ کے راستے سے نہیں، خدا کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس راستے سے ہٹ جانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں مرد میدان تھا، میدان جنگ میں ایسی ہی پہاڑیوں میں، برف باری میں، ریگستانوں میں لڑا ہوں۔ میں زخمی بھی ہوا تھا، میرے ساتھی بھی زخمی ہوئے تھے۔ بعض کے بازو کٹ گئے تھے، ٹانگیں بھی کٹ گئی تھی۔ ہم بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے۔ ہمارے زخموں سے خون اور پسینہ نکل جانے سے میرے جسم کی توانائی اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے فاطمہ کو جھنجھوڑا مگر وہ اس کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ جس خوبرو جوان کو اس نے جذبات کی پیاس بجھانے والا چشمہ سمجھا تھا وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، چشمہ سوکھ گیا ہے۔ میدان جنگ میں میرا جسم نہیں، میری روح لڑا کرتی تھی، بلخی نے کہا۔ میں چور نہیں تھا، میں جسمانی لذت کے لیے نہیں، روحانی کیف کے لیے لڑا کرتا تھا۔ اب ہم دونوں کو جسمانی پیاس اور سونے کی ہوس نے گمراہ کیا ہے۔ صرف 2-3 دن پیدل چلنے سے میرے جسم میں جان نہیں رہی۔ مجھے اپنے جسم سے بدبو آتی ہے، تمہارے جسم سے بھی بدبو آتی ہے۔ ہم گناہ گار ہیں فاطمہ، گناہ گاروں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، گناہ گاروں کا انجام ہوا کرتا ہے۔ وہ اس دنیا میں عیش کرتے اور اگلی دنیا میں جلتے ہیں، یا ہم جیسے اسی دنیا میں جل جل کر مرتے ہیں۔ منزل میرے دوستوں کو ملے گی جو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں۔ منزل اس ہندو لڑکی اور اس کے ہندو بھائی کو ملے گی جنہوں نے یہ راز پا لیا ہے کہ خدا پتھر اور مٹی کے نہیں ہوا کرتے۔ عمران نے انہیں خدائے وحدہ لا شریک دکھا دیا ہے۔ اب ہمیں مرنا ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور لب و لہجہ اکھڑتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ہوش میں آؤ قاسم، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے سہارے آئی ہوں، مجھے معلوم نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، قاسم بلخی نے اپنی زبان میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، آؤ، شاید مرنے کے لیے اس سے کوئی بہتر جگہ مل جائے۔ عمران، نظام اوریزی
اور رشید چلے جا رہے تھے۔ سفر کے 1.5-2 دن باقی تھے۔ اب راستہ نیچے اتر رہا تھا۔ ان کے گھوڑوں کو راستے میں ایک اور جگہ سے بھی پانی مل گیا تھا، مگر گھوڑوں کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ 2 آدمیوں کو ساتھ پیدل چلنا پڑتا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ گھوڑے پہاڑی علاقے میں زیادہ دور تک دوڑنے کے قابل نہیں تھے۔ نظام اور ریزی کو بائیں طرف دور نیچے وادی میں 2 گھوڑے کھڑے نظر آئے۔ وہاں کچھ گھاس تھی جو یہ گھوڑے کھا رہے تھے۔ گھوڑوں پر زینیں نہیں کسی ہوئی تھی، کوئی سوار نظر نہیں آتا تھا۔ عمران، نظام اور ریزی نے عمران سے کہا، تم نے کہا تھا کہ کوئی گھوڑا مل جائے تو تم اس کے سوار کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرو گے۔ وہ دیکھو 2 گھوڑے۔ اگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ گھوڑے اپنے ہی معلوم ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ نیچے اترنے کا راستہ دیکھ کر وہ نیچے اتر گئے۔ قریب جا کر دیکھا گھوڑے وہی تھے جو قاسم بلخی لے کر بھاگا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران اور نظام اور ریزی نے تلواریں نکال لی۔ خطرہ تھا کہ بلخی مقابلہ کرے گا۔ جگہ ایسی تھی کہ وہ گھات سے اٹھ کر اچانک حملہ کر سکتا تھا۔ تلاش کے باوجود بلخی اور فاطمہ نظر نہ آئے۔ عمران اور نظام نے بلخی کو پکارنا شروع کر دیا، سامنے آ جاؤ قاسم، ہم بھول جائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، دوستوں کی طرح آ جاؤ قاسم۔ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ عمران، نظام اور ریزی نے کہا، ادھر دیکھو، گدھ اتر رہے ہیں۔ وہ فوجی تھا اور کئی جنگیں لڑ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں جنگ ختم ہوتی ہے وہاں گدھوں کے غول جمع ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ کے ارد گرد کہیں بھی گدھ اتر رہے ہوں تو یہ ثبوت ہوتا تھا کہ وہاں کسی کی لاش پڑی ہے۔ عمران نے بھی گدھ اترتے دیکھے۔ وہ اور نظام اور ریزی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جگ موہن اور رشید پہلے ہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ سب ادھر کو گئے جہاں گدھ اتر رہے تھے۔ وہ جگہ کم و بیش 1 میل دور تھی۔ قریب جا کر انہوں نے گدھوں کو پتھر مارے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں۔ وہ لاشیں تھیں، ایک قاسم بلخی کی اور دوسری فاطمہ کی۔ گدھوں نے ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے تھے۔ انہیں مرے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ رقم اور سونے کی تھیلی قاسم بلخی کے ہاتھ میں تھی اور ہاتھ کی گرفت اکڑ گئی تھی۔ عمران اس کی انگلیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اکڑی ہوئی انگلیاں کھلتی نہیں تھیں۔ رہنے دو عمران، نظام اور ریزی نے کہا، یہ خزانہ اس کے پاس رہنے دو، اس نے اس کی جان لی ہے۔ شاید ان دونوں کی روحیں اس خزانے کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔